بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جب تم اس حد تک میرے خیالات پڑھ چکے ہو تو دانشمندی کیا ہے؟ اب تو دانشمندی عورت کا ہی حصہ رہ گئی ہے۔ تم مجھ سے بھرپور تعاون کرو گے تو مشین چرانے کا خیال دماغ میں کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے کب تعاون سے انکار کیا ہے؟ پھر ایسا آدمی تلاش کرو جو بے انتہا ذہن مرید ہو۔ وہ گڑبڑا کر بولا، کیا مطلب ہے؟ کیا تم سمجھتی ہو میں تمہاری یہ شرط منظور کر لوں گا؟ کیا میں کسی ذہن مرید کے جراثیم اپنے اندر منتقل کر لوں گا؟ ہرگز نہیں۔ اب میں تمہارے حسن و شباب سے نہیں للچاؤں گا، تمہارے فریب میں نہیں آؤں گا۔ وہ آہستگی سے اٹھ گئی، پھر لباس کو اتارتے ہوئے سوچنے لگی، میں نائٹی پہنوں گی، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں گی، بہت تھک گئی ہوں۔ شارپر اس کے دماغ میں تھا، سوچ رہا تھا واپس آ جائے گا، لیکن واپس نہیں آ رہا تھا۔ اس کی سوچ کی لہروں کو جیسے مقناطیس نے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ سینے کے اندر دل کی دھڑکن پاگل ہو رہی تھی۔ وہ خیال خوانی کرتے کرتے اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا، یوں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے کمرے سے نکل کر اس کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، جیسے خواب میں چل رہا ہو۔ خوابگاہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر آ گیا۔ وہ اپنے بستر پر یوں چاروں شانے چت پڑی ہوئی تھی، جیسے ایک سدا بہار پھول اپنی شاخ سے بچھڑ کر بہکتا بھٹکتا ہوا ملائم سیج پر پہنچ گیا ہو، اور اس پھول کی پنکھڑیاں ادھر ادھر بکھر رہی ہوں اور کسی کو سمیٹنے کے لیے پکار رہی ہوں۔ شارپر کی طبیعت کو سمجھنے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ان حالات میں کفر کھینچتا ہے اور ایمان روکتا ہے، اور کفر میں کافر جوانی شامل ہو تو ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہماری دنیا میں ایمان کے ہاتھوں سنبھلنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، بہکنے والوں کی تعداد میں شارپر بھی شامل تھا۔ ان لمحات میں وہ خیال خوانی بھول گیا تھا۔ اگر چاہتا تو مرینا کے چور خیالات پڑھ کر سمجھ لیتا کہ وہ کس انداز میں اسے ٹریپ کرنے والی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر مطمئن تھا کہ جب کوئی کتاب کھلی ہو تو اسے چھپ کر چوری سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ مرد ہمیشہ عاشقانہ منطق سے مار کھاتا ہے۔ مرینا نے ایک بھرپور انگڑائی لی، پھر اسے دیکھتے ہی انگڑائی ادھوری چھوڑ دی۔ غصے سے بولی، کیوں آئے ہو؟ ابھی تم نے دعویٰ کیا تھا کہ میری ذات کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تم میرے حسن و شباب سے نہیں للچاؤ گے، پھر کس لیے آئے ہو؟ میری آمد سے سمجھ لو میں تمہیں کس قدر چاہتا ہوں، تمہارا دیوانہ ہوں۔ وہ تو میں نے غصے سے کہا تھا، اب کان پکڑتا ہوں، آئندہ نہیں کہوں گا۔ وہ کان پکڑتے ہوئے آگے بڑھ کر بستر کے سرے تک پہنچا، پھر ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ مرینا نے اعتراض نہیں کیا، پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے گورے گورے ملائم سے ہاتھ کو تھام لیا۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی، اب جاؤ یہاں سے، کیوں میرے صبر کو آزماتی ہو؟ میری تمنا کیوں کرتے ہو؟ بغاوت کرو، میرے خلاف کوئی قدم اٹھا کر دیکھو، میں ایسا نہیں چاہتا، پھر میں جیسا چاہتی ہوں ویسا کرو۔ اس نے سر سے پاؤں تک بستر پر بچھی ہوئی مرینا کو دیکھا، پھر ایک سرد آہ بھر کر کہا، اچھی بات ہے، میں ایسا شخص تلاش کروں گا جو ذہن مرید ہو۔ تم مجھے جو چاہو وہ بنا لینا، مگر ابھی الو نہ بناؤ۔ اس نے مسکرا کر دیکھا، پھر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا، خود کو پیش کرنے لگی۔ اس نے ہاتھ تھام کر کچھ کہنا چاہا، اس نے پھر ہاتھ چھڑا لیا، کہنے لگی، تم بری طرح کانپ رہے ہو۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، میں نے آج سے پہلے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ ہاتھ پکڑنے کے لیے مردانگی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے اچھا کھانا پینا چاہیے۔ جاؤ، فریج میں جوس رکھا ہے، نکال کر پی لو، پھر میرے پاس آؤ۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، وہ اپنے اندر تراوٹ چاہتا تھا، لہذا فریج کے پاس آیا، اسے کھول کر دیکھا، وہاں کھانے پینے کا کافی سامان موجود تھا۔ ایک گلاس میں جوس رکھا ہوا تھا، اس نے اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ ایسے وقت میں اپنی خیال خوانی کے ذریعے مورینا کی سازش کو سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ بھی بلا کی چلاک تھی۔ اس دوران کبھی سرد آہیں بھر رہی تھی، کبھی انگڑائیاں لے رہی تھی، کبھی ایسی بات کہہ جاتی تھی کہ شارپر کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اس نے جلدی جلدی جوس کو حلق سے اتارا، گلاس کو رکھا، پھر اس کے پاس آ گیا۔ وہ کروٹ بدل کر بستر کے دوسرے سرے پر گئی، وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شارپر نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے ریکارڈر کو آن کر دیا، موسیقی ابھرنے لگی، اس کے ساتھ ہی وہ سور تال پر تھرکنے لگی۔ شارپر گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، ہانپتے ہوئے کہہ رہا تھا، آ جاؤ پلیز، میرے پاس آ جاؤ۔ وہ رقص کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، نہیں تم میرے پاس آؤ، پہلے ہم رقص کریں گے۔ وہ بے بسی سے اٹھ کر پاس آ گیا۔ وہ بڑی بے دلی سے ڈانس کرتے آیا تھا، لیکن قربت حاصل ہوتے ہی رقص کرنے میں بھی لطف آنے لگا۔ صرف 5 منٹ کے بعد ہی ایسے محسوس ہوا جیسے
से पाँव कांप रहे हैं। वो मरीना के साथ ज्यादा देर रक्स नहीं कर सकेगा। वो बोली, क्या बात है, तुम फिर कांपने लगे हो? पता नहीं क्यों थकन सी लग रही है, आओ बिस्तर पर आराम से लेट जाओ। वो इसके साथ बिस्तर तक आई। शार्पर ने आराम से लेटते हुए कहा, तुम क्यों खड़ी हो? पहले तुम्हें आराम आ जाए फिर आऊंगी। वो अपने सर को थाम कर बोला, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। एक औरत पहली बार तुम्हारी जिंदगी में आई है, इसलिए जरा नर्वस हो, अभी ठीक हो जाओगे। वो आंखें बंद करते हुए बोला, मैं असाबी कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। आंखें बंद रखो, आराम आ जाएगा। इसकी आंखें बंद थी। मुरीना पास खड़ी ताक रही थी। थोड़ी देर बाद वो दबे कदमों चलती हुई दरवाजे के पास आई, फिर कमरे से निकलकर इसे बाहर से बंद कर दिया। इसने अगला कदम उठाने से पहले ख्याल ख्वानी की परवाज की। गुलाम बाकी के दिमाग में पहुंचने की कोशिश की। 5 सातों के लिए जगह मिली, फिर गुलाम बाकी ने सांस रोक ली। इसकी सोच की लहरें वापस आ गईं। वो पहले ही शार्पर के चोर ख्यालात पड़ चुकी थी। इसने एक तनवीमी अमल करने वाले के जरिए गुलाम बाकी के दिमाग को लॉक कर दिया था। वो तेजी से चलते हुए शार्पर के बेडरूम में आई, फिर स्टोर रूम में पहुंचकर इसने दीवार से लगे हुए पंखे को उल्टी तरफ चलाया। वो तय खाने का खला नमूदार होने लगा। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पिछली सुबह पहली बार इसकी जिंदगी में एक अजीबोगरीब और अहम वाकया पेश आया था। इसके दिमाग में टेलीपैथी की सलाहियतें मुंतकिल हो गई थी। आज वो दूसरा बड़ा कारनामा अंजाम देने जा रही थी। इसके अंदर छुपी छुपी सी घबराहट थी। शायद इसे नाकामी का खौफ था। जब खौफ महसूस होने लगा तो वो तय खाने में नहीं गई, वहां से दौड़ती हुई अपनी ख्वाबगाह में आई। शार्पर इसी तरह आंखें बंद किए चुपचाप पड़ा हुआ था। इसने एक जरा ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम किया वो अपने आप से गाफिल हो चुका था। वो तेजी से चलती हुई एक तरफ गई। वहाँ फरहाद, रसवंती और सोनिया की फाइलें रखी हुई थी। इसने सोनिया की फाइल को खोलकर इसकी एक तस्वीर निकाली। इसे खूब गौर से देखने लगी, फिर इसे लेकर दौड़ती हुई शार्पर के बेडरूम में आई। वहाँ से स्टोर रूम में पहुंची, फिर खला के जीने में कदम रखते हुए सोनिया की तस्वीर को देखा। इसे देख देख कर हौसला हो रहा था। अंदर छुपी छुपी सी घबराहट खत्म हो चुकी थी। वो अज़म कर रही थी, सोनिया भी औरत है, मैं भी औरत हूँ। जब ये अपनी मकाराना जहानत से बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकती है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? ऐसा जरूर करूंगी। मैं इसकी तस्वीर देखती जाऊंगी और हौसला पाती जाऊंगी। वो जीने से उतरते हुए तय खाने में पहुंच गई। वहाँ 2 बिस्तर नजर आ रहे थे। बिस्तरों के सराहने वही अजीबोगरीब ट्रांसफार्मर मशीन रखी हुई थी। वो एक मशीन के करीब आई। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने एक डायरी रखी हुई थी। शार्पर ने गुलाम बाकी को समझाया था, जब वो मशीन को ऑपरेट करने के दौरान कोई बात भूल जाए तो इस डायरी के जरिए मालूम कर सकता है। वो एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। डायरी खोलकर बड़े इत्मीनान से पढ़ने लगी। इसकी एक एक तफसील को निहायत तवज्जो से समझने लगी। जब कोई बात समझने में दुश्वारी पेश आती तो इसे बार बार पढ़ती थी और बार बार सोनिया की तस्वीर को देखती जाती थी। इतनी तवज्जो और इतने अज़म से पढ़ने के बायस 1 घंटा सरफ हुआ। जब इसे यकीन हो गया कि वो हर बात अच्छी तरह समझ गई है तो वो ट्रांसफार्मर मशीन के पास आई। इसके एक एक कुल पुर्जे को देखकर याद करने लगी कि इसने डायरी में क्या पढ़ा है और जो पढ़ा है इसके मुताबिक इन कुल पुर्जों को किस तरतीब से इस्तेमाल कर सकती है। वो लिखी हुई हिदायत के मुताबिक पूरी तरह इस मशीन के इस्तेमाल को समझ गई तो इत्मीनान से डायरी को बंद कर दिया। सोनिया की तस्वीर उठाई, फिर तय खाने से बाहर आ गई। शार्पर ने गुलाम बाकी को थोड़ी देर सोने के लिए कहा था। अब वो नींद से बेदार हो गया था। बिस्तर से उठकर अपने मालिक के पास जाना चाहता था। मोरीना को देखकर जहाँ था वहीं रह गया। वो रेशम की नाइटी में ऐसी क़यामत लग रही थी जिसे देखकर दिल भी धड़कता है और खौफ भी आता है। अगर किसी डरावनी फिल्म में कोई हसीना रूप बदलती हो तो इससे डर भी लगता है और इसे आखिर तक देखने को भी जी चाहता है। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम नहीं जानते कि 1 हफ्ते तक तनवीमी अमल के जेरे असर रहोगे। वो सहरज़दा सा होकर बोला, मेरी मालका, मैं नहीं जानता आप क्या कह रही हैं। तुम तनवीमी अमल के सिलसिले में कोई बात समझ भी नहीं सकोगे। फिर वो दिल ही दिल में बोली, ये अमल करने वाले नहीं जानते। औरत के आगे दुनिया के तमाम खतरनाक अलूम अपना असर खो देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इसके करीब आई। गुलाम बाकी का स्याह बदन बल्ब की रोशनी में चमक रहा था। इसके शाने चौड़े और सीना चट्टान था। बाजुओं की मछलियां उभरी हुई थी। कलाई इतनी फैली हुई और मजबूत दिखाई दे रही थी जैसे फौलाद से तराशी गई हो। हाथ के पंजे भी शिकंजे दिखाई देते थे। मोरीना ने इसे एक उंगली से छू कर देखा। वो गोश्त पोस्त का था मगर पत्थर लग रहा था। वो परेशान होकर बोला, मालका, आप क्या चाहती हैं? मेरे मालिक ने हुक्म दिया है अब मैं आपसे दूर रहा करूं। बेशक मैं भी दूर रहूंगी। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे मालिक मिस्टर कार्नेल बीमार हैं और बेहोश हो गए हैं। वो उठकर खड़ा हो गया। मुझे फौरन किसी डॉक्टर को तलब करना चाहिए। वो जाना चाहता था। मोरीना ने कहा, रुक जाओ। जब इनकी तबीयत बिगड़ रही थी और वो
وہ بے ہوش ہونے والے تھے تو مجھ سے کہا تھا کسی ڈاکٹر کو نہ بلایا جائے، یہ خفیہ رہائش گاہ ہے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ غلام باقی اس بات سے قائل ہو گیا۔ وہ بولی تمہارے آقا نے مجھے ہدایت کی تھی وہ بے ہوش ہو جائیں تو انہیں اسے رہائش گاہ کے تہہ خانے میں لے جایا جائے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا تہہ خانہ؟ تم ایک بار وہاں جا چکے ہو لیکن تنویمی عمل کے ذریعے بھول چکے ہو۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے تہہ خانے میں جو مشینیں ہیں انہیں کس طرح استعمال کیا جائے اور کس طرح تم ان کے کام آ سکتے ہو۔ میں اپنے آقا کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، جان کی نہیں خون کی ضرورت ہے۔ میں اپنے بدن کا سارا خون نچوڑ کر آقا کو دے دوں گا۔ میرے بیڈ روم میں جاؤ اور انہیں اٹھا کر ان کے بیڈ روم میں لے آؤ۔ وہ چلا گیا، چند سیکنڈ کے اندر ہی اپنے آقا کو دونوں بازوؤں میں اٹھا کر اس کے بیڈ روم میں آیا۔ وہ اسٹور روم سے جانے والا خفیہ راستہ کھل چکا تھا۔ مورینا نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ۔ وہ پیچھے چلتا ہوا اسٹور روم کے خلا میں داخل ہوا، پھر زینے سے اترتا ہوا تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ مورینا نے ایک بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہاں لٹا دو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، پھر وہ بولی تم دوسرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ وہ چاروں طرف گھوم کر حیرانی سے مشینوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا میں آقا کے ساتھ برسوں سے ہوں مگر کبھی اس تہہ خانے کو نہیں دیکھ پایا۔ تمہارا آقا مجھے بھی نہ بتاتا لیکن اپنی بیماری کے باعث مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ فوری طبی امداد پہنچائی جائے، لہذا اب کوئی سوال نہ کرو، فوراً لیٹ جاؤ۔ اس نے لیٹتے ہوئے سوال کیا یہاں خون ٹرانسفر کرنے کے آلات نظر نہیں آ رہے ہیں، تمہیں کوئی شبہ ہے تو یہاں آ کر کمپیوٹر اسکرین پر دیکھو اور اپنا شبہ دور کر لو، لیکن اس طرح تم اپنے مالک کی جان کے دشمن بن رہے ہو۔ سوری میری مالکہ، اب میں سوال نہیں کروں گا۔ مورینا نے دونوں کے سروں پر باری باری وہ آہنی کیپ پہنائی۔ اس کے بعد مشین کو آپریٹ کرنے لگی۔ پہلے ہی مرحلے میں غلام باقی اپنے آپ سے غافل ہو گیا، کمپیوٹر اسکرین بتا رہا تھا شارپر پہلے ہی خود سے غافل ہے، اسے اس مرحلے سے گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بڑے اعتماد سے ٹرانسفارمر مشین کو آپریٹ کرتی جا رہی تھی، کہیں بھول جاتی تو ڈائری کو پڑھنے لگتی تھی۔ اس آپریشن میں غلام باقی عامل تھا اور شارپر معمول۔ غلام باقی باپ دادا برسوں سے انگریزوں کی غلامی کرتے آ رہے تھے اور یہی غلامی احمد الباقی کو ورثے میں ملی تھی۔ صدیوں سے پرورش پانے والے غلامی کے یہ جراثیم غلام باقی کے دماغ سے شارپر کے دماغ میں منتقل ہو رہے تھے۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے، اس آپریشن کے بعد جب شارپر کی آنکھ کھلتی تو وہ مورینا کے آگے ادب سے سر جھکا کر پوچھتا کیا حکم ہے میری مالکہ؟ اسے کہتے ہیں مکارانہ ذہانت۔ مورینا کی ہسٹری پڑھنے والی عورتیں بڑی حسرت سے سوچیں گی کاش ایسا کوئی نسخہ ان کے ہاتھ بھی آ جاتا۔ میری خیال خوانی کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ رسونتی نے مجھے مخاطب کیا، یہ تم کس عورت کی ہسٹری معلوم کر رہے ہو؟ یہ ایک نیا انکشاف ہے۔ مورینا نامی ایک لڑکی نے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا وہ ٹرانسفارمر مشین کہیں مکمل موجود ہے؟ ہاں، اسی لیے ایک اور ٹیلی پیتھی جاننے والے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر یہ مشین مورینا اور شارپر کے ہاتھوں میں رہے گی تو برساتی مینڈکوں کی طرح ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے۔ بہرحال ہم دیکھیں گے کہ وہ مشین کس طرح ہمارے ہاتھ لگتی ہے۔ تم بتاؤ کس کام سے آئی ہو؟ تم سے لڑنے آئی ہوں؟ خیال خوانی کے ذریعے جہاں پہنچتے ہو وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہو؟ کیا اتنی دیر سے تم نے اپنے بیٹے کی خبر لی؟ جب تم اس کے دماغ میں موجود ہو تو مجھے کس بات کی فکر ہے؟ اگر کوئی فکر یا پریشانی ہوگی تو یقیناً تم مجھے بیٹے کے پاس بلاؤ گی۔ میں تمہاری وجہ سے مطمئن ہو کر مورینا کے دماغ کو پڑھتا جا رہا ہوں تاکہ وہ مشین جلد سے جلد ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ میں مانتی ہوں وہ ٹرانسفارمر مشین بہت اہم ہے لیکن ہماری اولاد سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی۔ اپنی اولاد کی سلامتی کے لیے اس مشین کو پہلے اہمیت دینا ہوگی۔ بہرحال میں تمہارے ساتھ پارس کے دماغ میں چلتا ہوں۔ میرے خیال میں تم آلا بی بی کے پاس جاؤ، میں پارس کے پاس رہوں گی اور تمہارا انتظار کروں گی۔ میں نے آلا بی بی کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا فرہاد تم رسونتی کو شکایت کا موقع دیتے رہتے ہو، کم از کم ایک ماہ کے اطمینان کے لیے اس کی اولاد کے پاس آتے جاتے رہنا چاہیے۔ تم بھی جذباتی باتیں کر رہی ہو جبکہ ہمارے سامنے بڑی ہی ٹھوس مادی مسائل ہوتے ہیں جن سے نمٹنے بغیر نہ تو اپنے تحفظ کر سکتے ہیں نہ ہی اپنی اولاد کا۔ میں نے مختصر طور پر اسے مورینا کے بارے میں بتایا۔ اس نے بھی حیرانی اور پریشانی سے کہا یہ بات واقعی تشویشناک ہے۔ اس طرح تو ٹیلی پیتھی جاننے والے ہر روز پیدا ہوتے رہیں گے۔ وہ ٹرانسفارمر مشین بندروں کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے رسونتی کی طرف سے کچھ جذباتی باتیں کہہ دی۔ تمہیں اس مشین کے حصول کے سلسلے میں بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ اگر دن رات شارپر اور مورینا کے پیچھے لگ جاؤ تو اس کا حصول ناممکن نہیں ہوگا، دشوار ضرور ہوگا۔ اس کے لیے میں، سونیا، رسونتی، شیبہ سب اپنے اپنے موجودہ مسائل کو وقتی طور پر بالائے طاق رکھ کر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ پہلے پارس کے سلسلے میں بتاؤ تم نے یہاں آ کر اب تک کیا کیا ہے؟ میں ابھی پارس کے سلسلے میں باتیں
باتیں کروں گی۔ جب مشین کا ذکر چھڑ گیا ہے تو ہمیں اس کے حصول کے لیے ابھی سے ابتدائی کارروائی شروع کر دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے تم کوئی لمبی بحث شروع کر دو۔ رسونتی میرا انتظار کر رہی ہے، ٹھہرو میں اسے بلا کر لاتا ہوں۔ میں نے اسے مخاطب کیا، وہ اپنے بیٹے کے پاس تھی۔ میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے آلا بی بی کے پاس آؤ، ہم کچھ ضروری باتیں کر رہے ہیں۔ وہ میرے ساتھ چلی آئی۔ آلا بی بی نے کہا رسونتی پارس کی فکر نہ کرو، وہ ابھی محفوظ ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ پہلے کون سا کام ضروری ہے۔ میں اس سلسلے میں جو سوچ رہی ہوں، جو کرنا چاہتی ہوں وہ بتاؤں گی، لیکن پہلے ہم مشین کے بارے میں باتیں کریں گے۔ ہم خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس نے کہا فرہاد کو معلوم ہو چکا ہے کہ شکاگو میں شارپر کی وہ خفیہ رہائش گاہ کہاں ہے۔ وہاں ہمارے دونوں شکار موجود ہیں۔ ہمیں پہلی فرصت میں پومی کو وہاں بھیجنا چاہیے۔ اس میں شبہ نہیں اگر پومی کو وہاں ہماری ٹیلی پیتھی کا تعاون حاصل رہا تو وہ شارپر کی شہر تک پہنچ جائے گی اور اس مشین کو لے کر ہی آئے گی۔ میں نے بھی اعتراف کیا وہ بلا کی ضدی لڑکی ہے جو خطرناک تنظیموں کے مقابلے میں کمپیوٹرائزڈ کیا ہوا سر کاٹ کر لا سکتی ہے، وہ مشین بھی لا سکتی ہے۔ آلا بی بی نے پوچھا تو پھر یہ ڈن ہے؟ جسونتی نے کہا ذرا ٹھہرو، ہمارے ساتھیوں میں صرف پومی ایسی ہے جس کی دہشت سے خطرناک تنظیمیں بابا صاحب کے ادارے کی طرف رخ نہیں کرتی۔ شارپر بھی محتاط رہتا ہے، پومی وہاں سے نکلے گی تو شارپر کو موقع مل جائے گا۔ آلا بی بی نے کہا تم بھول رہی ہو، فرہاد مورینا کے دماغ تک پہنچ چکے ہیں، گویا شارپر تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ابھی انہوں نے وہاں تک معلوم کیا ہے جہاں تک مورینا شارپر کو اپنا غلام بنا رہی ہے۔ اگر وہ ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے یہ کامیابی حاصل کر لے گی تو ہمیں اطمینان ہے فرہاد آج نہیں تو کل کسی وقت بھی اس کے ذریعے اس کے عاشق غلام شارپر کے دماغ میں پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے بھی کہا مورینا نے اب تک شارپر کے دماغ کو اس انداز میں نہیں پڑھا کہ اس کی تمام مصروفیات معلوم کر سکے۔ ہو سکتا ہے شارپر نے اس کی لا علمی میں بابا صاحب کے ادارے تک پہنچنے کے سلسلے میں کچھ پیش قدمی کی ہو، پومی کی غیر موجودگی میں اسے کامیاب ہو سکتی ہو۔ آلا بی بی نے کہا کچھ تو خطرہ مول لینا ہوگا، بابا صاحب کا ادارہ ایسا گیا گزرا نہیں ہے، وہاں ایک سے بڑھ کر ایک باصلاحیت شخص موجود ہے۔ تمہیں اطمینان نہیں ہے تو مجھے ادارے میں واپس جانے دو، مگر پومی کو ضرور شکاگو روانہ کرو۔ مشین حاصل کرنے کی مہم وہی سر کر سکتی ہے۔ رضوانتی نے کہا تم جاؤ گی تو میں تنہا رہ جاؤں گی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ کیا فرہاد تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ یہ تو خیال خوانی کی پرواز کرتے ہیں تو پرواز کرتے ہی رہ جاتے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا عام گھر والیوں کی طرح جلی کٹی نہ سناؤ، اگر میں کسی سلسلے میں زیادہ مصروف ہو جاؤں گا تو تم میرے دماغ میں آ کر واپس اپنی طرف بلا سکتی ہو۔ فی الحال ہمیں آلا بی بی کے مشوروں پر غور کرنا اور کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔ میں نے آلا بی بی کا مشورہ سن لیا ہے۔ پارس کے سلسلے میں اس نے جو پلاننگ کی ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ تم دونوں باتیں کرو، میں بیٹے کی خبر لیتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ میں نے آلا بی بی سے کہا پومی کو ضرور شکاگو جانا چاہیے۔ پہلے تم بتاؤ کہ پارس کے سلسلے میں کیا کر رہی ہو؟ جب سے بھارت سرکار نے یہ پابندی عائد کی ہے کہ 10 برس کے بچے ملک کے باہر نہیں جا سکیں گے، تب سے یہاں بڑے خرافات ہو رہے ہیں۔ ہر صوبے کے اخبارات چیخ رہے ہیں۔ ایسے امیر و کبیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے 5-6 برس کے بچے ہیں جو کسی نہ کسی مہلک مرض میں مبتلا ہیں۔ ان کا علاج یورپ کے کسی ملک میں ہی ہو سکتا ہے۔ اگر بھارت سرکار نے اپنا حکم واپس نہ لیا تو ان بچوں کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکے گی۔ پھر یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے بچے موجود ہیں جو UK اور امریکہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، چھٹیاں گزارنے یہاں آئے ہیں۔ اب چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں اور ان کا واپس جانا ضروری ہے۔ میں نے کہا بے شک یہ اہم نکتے ہیں، بھارت سرکار کو اپنا حکم واپس لینا پڑے گا۔ میں نے رسونتی کو سمجھایا تھا کہ وہ ریڈیو کی خبریں سنتی رہے اور اخبارات میں شائع ہونے والی لیڈروں کی تصویریں دیکھتی رہے اور ان کے دماغوں میں پہنچتی رہے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا اور بڑی حد تک کامیاب رہی ہے۔ کئی سیاستدانوں کے دماغوں میں پہنچ کر یہ بات نقش کر دی ہے کہ بھارت سرکار کو یہ حکم واپس لینے پر مجبور کر دیا جائے۔ بے شک تم نے موقع کی مناسبت سے نہایت کامیاب چال چلی ہے۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں تک یہ حکم واپس لے لیا جائے گا۔ اس ملک سے تعلیم حاصل کرنے والے اور علاج کروانے والے بے شمار بیمار بچے باہر جائیں گے۔ ان کی بھیڑ میں ہمارا پارس بھی جا سکتا ہے۔ اب ہمیں ایسے بچے کو تلاش کرنا چاہیے جو پارس کا ہم عمر ہو، اس کے قد اور جسامت سے مناسبت رکھتا ہو، اور ہمارا پارس پلاسٹک سرجری کے معمولی سے میک اپ کے بعد اس کا ہم شکل بن سکتا ہو۔ پھر ہم اسے بآسانی سرحد پار لے جا سکیں گے۔ میں رانی سردار اور شنکر وغیرہ سے کہوں گا کہ وہ ایسے بچوں کو تلاش کریں۔ رسونتی بھی خیال خوانی کے ذریعے کسی بچے کو ڈھونڈ نکالے گی۔ تم ٹرانسفارمر مشین کے سلسلے میں مصروف ہو، اگر پارس کو یہاں سے نکالنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکال سکتے ہو، پارس کے متبادل کو تلاش کرو۔ میں کوشش کروں گا۔ میں پارس کے پاس
پہنچ گیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت سے پارک میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس پارک میں صرف امیر کبیر گھرانے کے بچے آتے تھے، کسی غریب بچے کو کھیلنے کی اجازت نہیں تھی۔ چونکہ ان دنوں منگل پانڈے کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا، لہذا اسے کہیں بھی جانے کے لیے یا اپنے بچوں کو لے جانے کے لیے خصوصی اجازت نامہ حاصل ہو جاتا تھا۔ رسونتی نے مجھ سے کہا، ہمارا بیٹا کھلی فضا میں گھومنے پھرنے اور کھیلنے کی ضد کر رہا تھا اور یہ اس کا حق ہے۔ وہ کتنے عرصے سے ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے کہا، بیٹے تم منگل پانڈے کو مجبور کرو، باقی میں سنبھال لوں گی۔ رسونتی کہہ رہی تھی اور میں سنتا جا رہا تھا، اب تک ہمارے بیٹے پارس نے دہلی شہر میں کیسی شرارتیں کی ہیں اور ان شرارتوں کے لیے اپنی ماں کو مجبور کرتا رہا ہے۔ دراصل شیبا نے پہلے ہی اس کی عادت بگاڑ دی تھی۔ قید خانے سے نجات دلانے کے بعد اسے منگل پانڈے کے پاس پہنچا کر ایسی حرکتیں کی تھی کہ پارس دوم کو بھی مزہ آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی اپنی ماما رسونتی بھی ایسی شرارتیں کیا کرے اور وہ خوش ہوتا رہے۔ رسونتی اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، لہذا اس نے اجازت دے دی، وہ جو کرنا چاہے کرتا رہے، اس کے پیچھے ماما موجود رہے گی۔ اس مقصد کے لیے پارس نے منگل پانڈے سے رابطہ قائم کیا۔ رابطہ قائم کرنے کے لیے ٹیلی فون کی ضرورت نہیں تھی۔ رسونتی نے فرحاد بن کر منگل پانڈے سے کہا، میرا بیٹا تم سے ضروری باتیں کرنا چاہتا ہے، فوراً اسے ملاقات کرو یا کسی طرح رابطہ قائم کرو۔ اس نے فون پر رابطہ قائم کرتے ہوئے پوچھا، اے میرے بناسپتی بیٹے جے کشن، تم مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ میں اس پارک میں کھیلنا چاہتا ہوں جہاں امیر کبیر گھرانے کے بچے کھیلتے ہیں اور وہاں چاروں طرف مسلح سپاہیوں کا پہرا رہتا ہے۔ آپ میرے بناسپتی باپ ہی صحیح، مگر مجھے اس پارک میں ضرور لے جائیں گے۔ ابھی میں معمولی افسر ہوں، وہاں نہیں لے جا سکتا۔ تمہیں خصوصی اجازت نامہ مل سکتا ہے، نہ ملے تو میرے پاپا تمہاری مدد کریں گے، تم کوشش تو کرو۔ اس نے کہا، دیکھو برخوردار، میں پولیس افسر ہوں، اتنے بڑے بڑے کام رشوت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ پارس نے پوچھا، کیا تمہارے اس مہات جوتشی نے تمہیں رشوت لینے سے منع نہیں کیا تھا؟ اس نے منع کیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا تمہارے جیسی ننھی بلا میرے گلے پڑ جائے گی۔ تم چمپا کو ماں بنا کر دہلی لے آئے، آخر تم کتنے عرصے ہمارے پاس رہو گے؟ کبھی نہ کبھی جاؤ گے۔ اس کے بعد میں چمپا کو دہلی جیسے شہر میں کیسے سنبھالوں گا، کیسے اخراجات برداشت کروں گا؟ اس کی فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے نہ صحیح اپنی ماں چمپا کے لیے بہت کچھ کر جاؤں گا۔ بیٹے نے تو وعدہ کیا۔ اس کی ماں رسونتی نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے شنکر اور رانی سردار سے رابطہ قائم کیا، پھر خیال خوانی کے ذریعے کہا، تم لوگ اب تک پارس کے پاپا فرحاد علی تیمور سے رابطہ قائم کرتے رہے، آج پارس کی ماں تم سے مخاطب ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب دونوں ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر گھٹنے ٹیک کر فرش پر بیٹھ گئے، کہنے لگے، ہم آپ کے داس ہیں، حکم دیجئے۔ ہم اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے اپنے جسم کا کون سا حصہ کاٹ کر پھینک دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خیال خوانی کے ذریعے تم سب کے چور خیالات پڑھ سکتی ہوں اور مجھے یقین ہے تم سب بے انتہا وفادار ہو۔ شنکر نے کہا، بڑی مالکن، آپ پہلی بار ہمارے پاس آئی ہیں، حکم دیجئے، ہم آپ کے لیے کیا کریں؟ میرے بیٹے پارس نے چمپا کو ماں کہہ دیا ہے، اس کے لیے بیٹے کا حق ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں تمہارے ہاں انیکسی میں نہیں رہے گی، 24 گھنٹے کے اندر اس کے لیے ایک اچھے علاقے میں کوٹھی خرید لو، ایک ایسی انڈسٹری کا سودا کرو اور اسے خرید لو جو ماہانہ کم از کم 50,000 کا منافع دیتی ہو۔ یہ کوٹھی، فیکٹری اور منافع سب چمپا کے نام ہوگا۔ اس مقصد کے لیے کسی ایسے کروڑ پتی یا ارب پتی کو تاک لو جو نہایت ظالم اور شفاق ہو، جو غریبوں کا خون چوس کر یا اسمگلنگ کے ذریعے تمہارے دیش کو نقصان پہنچا کر کروڑ پتی اور ارب پتی بن گیا ہو۔ میں اس کی بے انتہا دولت کا بہت سا حصہ تم لوگوں کے نام منتقل کر دوں گی۔ رسونتی اپنے وعدے کے مطابق کبھی بیٹے کے پاس رہتی اور کبھی شنکر کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ شنکر نے صرف 12 گھنٹے کے اندر کتنے ہی سرمایہ داروں سے رابطہ قائم کیا۔ اس کے ذریعے رسونتی نے ان کے دماغ میں پہنچ کر ان کے اندرونی معاملات معلوم کیے۔ تب ایک اسمگلر کے متعلق اس نے کہا، شنکر تم صحیح جگہ پہنچ گئے ہو، یہ تمہارے ملک کا دشمن ہے۔ میں اور فرحاد صرف اپنے بچے کو یہاں سے لے جانے کے لیے کچھ غیر قانونی حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن تمہارے دیش کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں۔ ہم تمہیں اس قابل بنا دیں گے کہ اپنے ملک کی حفاظت کر سکو اور غلط آدمیوں کا محاسبہ کر سکو۔ بہرحال 2 گھنٹے بعد اس کروڑ پتی کی کوٹھی میں پہنچو اور اس سے 2 کروڑ روپے نقد لے کر چلے آؤ۔ کوئی تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، میری خیال خوانی ڈال بنتی رہے گی۔ ادھر منگل پانڈے نے خصوصی اجازت نامہ حاصل کر لیا تھا۔ اس کے ذریعے پارس اس پارک میں چلا آیا تھا جو غریب بچوں کے لیے خواب میں بھی مہنگا تھا۔ وہاں بچوں کے کھیلنے کے لیے آؤٹ ڈور گیمز اور انڈور گیمز تھے۔ انڈورز میں طرح طرح کے ویڈیو گیمز شامل تھے۔ رسونتی اپنے بیٹے کے معاملات میں بہت محتاط تھی۔ جب سے وہ پارک میں داخل ہوا تھا، اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور ساتھ کھیلنے والے بچوں کے دماغ
دماغوں میں پہنچتی تھی، ان بچوں کے ذریعے ان کے والدین تک پہنچ جاتی تھی۔ آخر وہ ایک ایسے بچے تک پہنچی جس کا نام گوتم تھا۔ وہ گوتم بدھ کی طرح نہایت ہی معصوم اور سیدھا سادہ تھا، کسی کی سازش کو نہ سمجھتا تھا، نہ کسی کے خلاف کبھی سوچتا تھا۔ وہ ایک ارب پتی باپ کا بیٹا تھا۔ بے انتہا دولت کے باوجود گوتم کو اتنی عمر میں کینسر کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ لندن کا ایک مشہور و معروف ڈاکٹر اس کا علاج کر رہا تھا۔ وہ ایک ہفتے کے لیے ہندوستان آیا تھا لیکن واپس نہیں جا سکتا تھا۔ بھارتی سرکار نے ایک نیا قانون پاس کر دیا تھا کہ 10 برس تک کے بچے باہر نہیں جا سکتے، جبکہ وہ مکمل 5 برس کا تھا۔ کینسر زدہ گوتم کے سلسلے میں سیاسی چالیں چلی جا رہی تھی۔ مخالف سیاسی پارٹی گوتم کو ایسا نقصان پہنچانا چاہتی تھی جس سے بھارتی سرکار کے موجودہ قانون کے خلاف ہنگامہ برپا ہو جائے اور پورا ملک موجودہ حکومت کے خلاف ہو جائے کہ اس نے ایسا قانون کیوں پاس کیا جس سے گوتم کی جان گئی۔ ملک میں ہنگامہ آرائی برپا کرنے کے لیے مخالف سیاسی پارٹی نے معلوم کر لیا تھا کہ گوتم کو کار چیزنگ والا ویڈیو گیم پسند ہے، لہذا اس مخصوص ویڈیو گیم سے انہوں نے بجلی کے تاروں کو اس طرح منسلک کیا تھا کہ وہ گیم کھیلنے کے لیے سوئچ کو آن کرتا تو اسے بجلی کا جھٹکا پہنچتا اور وہ ختم ہو جاتا۔ ایسے حالات میں اسپتال پہنچایا جاتا کہ بچنے کی توقع نہ رہتی۔ اس سانے پر اخبارات چیخنا شروع کر دیتے۔ گوتم کو لندن میں فوری طبی امداد کی ضرورت تھی، لیکن موجودہ حکومت کے بے تکے قانون کے باعث وہ نہ جا سکا۔ آج بھی بے شمار بچے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، انہیں فوراً ملک سے باہر بھیجنا چاہیے۔ اس طرح ایک گوتم کے مرنے سے پورے ملک میں ہنگامے برپا ہو سکتے تھے، حکومت کے خلاف بغاوت زور پکڑنے لگتی اور اس طرح حکومت سے مخالفت رکھنے والے سیاست دانوں کی بان آتی۔ کمبختوں نے گوتم کے باپ کو فون پر اطلاع کر دی تھی کہ اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ یہ سن کر وہ بیچارہ گھبرا گیا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بیٹے کو آخر کیوں نقصان پہنچایا جائے گا۔ وہ تو اپنی ماں کے ساتھ پارک میں تفریح کے لیے گیا ہوا ہے۔ فون پر اطلاع دینے والے نے کہا، آپ بڑے دیش بھکت ہیں، آپ کو اپنے ملک سے بے انتہا محبت ہے، اس دیش کی خاطر اپنے بیٹے کی قربانی دیجیے، اسے مرنے دیجیے۔ اس کی موت سے نیا قانون بدل جائے گا، بلکہ یہ حکومت بدل جائے گی، کتنے ہی بیمار بچوں کا بھلا ہوگا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے بول رہے ہو، تم لوگوں کو میرے بچے سے کیا دشمنی ہے؟ لیکن دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا تھا، وہ ارب پتی تھا، اس کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ اس نے نمبر ڈائل کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے رابطہ قائم کیا، ان سے التجا کی فوراً میرے بچے کی حفاظت کے انتظامات کیے جائیں۔ پھر وہ خود ریوالور لے کر اپنی کار میں بیٹھ کر پارک کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچنے میں کم از کم 1 گھنٹہ ضرور لگ جاتا۔ ایک تو وہ جگہ تقریباً 8 میل کے فاصلے پر تھی، اس کے علاوہ کئی جگہ ٹریفک کے ہجوم سے گزرنا تھا۔ پارس نے کہا، مسٹر پانڈے، اتنے خوبصورت پارک میں ایک بچے کا قتل ہونے والا ہے۔ وہ ناگواری سے بولا، جہاں فرہاد کا بچہ ہو وہاں اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم مرچیں کیوں چبا رہے ہو؟ اور کیا کروں، تم نے تو مجھے باڈی گارڈ بنا لیا ہے، تمہیں اس کا معاوضہ بھی تو ملتا ہے۔ کیا خاک ملتا ہے؟ پہلی بار 20,000 روپے دیے، وہ تمہاری ماں کی رہائش کے لیے انیکسی کے ایڈوانس میں چلے گئے، بعد میں جو رقم ملی وہ کسی نے چرا لی۔ کبھی کہتے ہو 50,000 مل سکتے ہیں، کبھی کہتے ہو 1 لاکھ مل سکتے ہیں، مگر کسی عورت کو گھونسا مارنا ہوگا۔ آخر ایسی بے تکی شرط کیوں پیش کرتے ہو؟ چلو آج بہادری دکھاؤ، تمہیں کم از کم 10,000 روپے مل جائیں گے۔ وہ خوش اگر بولا، سچ کہتے ہو؟ ہاں، جہاں کار چیزنگ کا گیم ہوتا ہے وہاں گوتم نامی بچے کو ہلاک کرنے کے لیے بجلی کے تار لگائے گئے ہیں۔ جب گوتم کھیلنے جائے گا تو ان تاروں کو 440 واٹ سے منسلک کر دیا جائے گا۔ مجھے جلدی بتاؤ کہ ایسا کون کر رہا ہے، میں اسے کہاں تلاش کر سکتا ہوں؟ کچھ اپنی بھی عقل استعمال کرو، جہاں مین سوئچ بورڈ ہے وہیں وہ شخص پایا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرف تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا بولا، پلیز اپنے باپ سے پوچھ کر بتاؤ اس کی پہچان کیا ہے۔ تم میرے باپ سے کیوں پوچھنا چاہتے ہو جبکہ بیٹا موجود ہے؟ وہ شخص بلیو جینز اور ایڈی ڈاس کی بنیان پہنے ہوئے ہے۔ وہ ادھر دوڑتا چلا گیا۔ پارس وہاں سے گوتم کے پاس آ گیا، وہ ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے کاؤنٹر سے ٹوکن حاصل کر رہا تھا۔ اس نے کہا، ہیلو مائی فرینڈ، مجھے جے کشن کہتے ہیں۔ گوتم نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نام گوتم ہے۔ پارس نے کہا، میں بہت دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بہت اچھے لگ رہے ہو، میرا جی چاہا کہ تم سے دوستی کروں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔